بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آئیے سب سے پہلے 13ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین. ناظرین اکرام، سب سے پہلا جو فقرہ ہے، اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار، یعنی اے میرے اللہ مجھ کو اس میں گندگی اور کثافت سے پاک رکھ. انسان جب گناہ کرتا ہے اور اس کا گناہ ہوتا ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ دل میں ایک سیاہ دائرہ بن جاتا ہے، دھبا بن جاتا ہے. لیکن جب گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے اور بڑھتا جاتا ہے تو یہی دائرہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور پھر انسان کے دل میں جب پوری طریقے سے سیاہی آ جاتی ہے تو انسان کو عبادت میں لطف نہیں آتا، اور انسان کسی بھی چیز میں، خداوند عالم کی کسی بھی عبادت میں اس کو لطف نہیں آتا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتا ہے، نہ کسی طریقے کی نصیحت اس پر اثر کرتی ہے. اسی کو بے توفیقی بھی کہتے ہیں. لہذا انسان اس طریقے کی مشکلات میں کبھی بھی مایوس نہ ہو، پھر بھی خداوند عالم کی سایہ رحمت کے واسطے سے دعا کرے، اور خدا کے رحمت کے سائے میں آ کر کے خداوند عالم سے صدق دل سے دعا کرے. انشاءاللہ خداوند عالم غفور و رحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے. خداوند عالم خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس سے پہلے کا فقرہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. خداوند عالم کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. خداوند عالم تمہارے ہر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لہذا خداوند عالم کی سایہ رحمت میں آئیں اور دعا کریں صدق دل سے اس ماہ مبارک رمضان میں. انشاءاللہ خداوند عالم ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر ہمیں عبادت میں چاشنی بھی ملے گی اور نصیحت کا اثر بھی ہوگا. دوسرا فقرہ جو اس سلسلے میں ہے دعا کا، وصبرنی فیہ علی الکائنات الاقدار. اے میرے اللہ مجھ کو صبر دے کائنات کی قضاء اور قدر پر. محترم ناظرین، ہم صبر کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں بہت ساری ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں صبر کی جو قسمیں بیان کی ہیں وہ 3 عدد ہیں، جس میں ایک آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں. صبر بر معصیت، یعنی معصیت پر صبر کرنا. یہ واقعاً بہت اہم ہے، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے وقت صبر کر لیتا ہے اس بات پر کہ انسان گناہ کو انجام دے. خداوند عالم کو یہ عمل بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے. یہ آج کل عام سی بات ہو گئی ہے کہ انسان گناہ کرتے وقت ریا کرے. یہ بھی ایک ان گناہوں میں سے اور ان مشکلات میں سے ایک یہ بھی انسان کے پاس بیماری ہے ریا کی. ریا بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بہانے سے بھی گناہ کر دیتا ہے، ایسا کام کر دیتا ہے جو خداوند عالم کو پسند نہ ہو. یعنی دکھاوا. اگر کسی کو کوئی مدد کر رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے کہ گویا ہم ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اگر نیت اس کی یعنی خالص خداوند عالم کے لیے نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور خداوند عالم کے یہاں اس کی قبولیت بھی نہیں ہے. خداوند عالم کے یہاں گناہ بھی اس نے انجام دیا ہے. لیکن ایسے موقع پر جو شخص صبر کرتا ہے، یعنی کسی کو مدد کرتے وقت ظاہر بھی نہ کرے کہ وہ انسان کوئی نیک کام اس کے لیے کر رہا ہے، تو خداوند عالم ظاہر سی بات ہے دیکھ رہا ہے، اور اس کا اجر جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا خداوند عالم اس کا وہ اجر عطا کرے گا. تیسرا فقرہ ہے ووفقنی فیہ للتقى وصحبت الابرار. اور مجھ کو توفیق دے تقوی اور نیک لوگوں کی صحبت کے لیے. خداوند عالم کی بارگاہ میں تقرب اختیار کرنا ہے تو تقوی اختیار کرنا ہوگا. تقوی کم سے کم انسان یعنی واجبات پروردگار پر جو کچھ خداوند عالم نے واجب قرار دیا اس پر اس کو انجام دے، اور جن چیزوں سے خداوند عالم نے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے اس سے پرہیز کرے. کم سے کم اس کا نام تقوی ہے. اور پھر اس عالم میں اگر انسان خداوند عالم کا بندہ اگر کوئی
کوئی شخص کوئی خداوند عالم کا عبادت گزار بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں صاحبان تقوی کی صحبت میں رکھ اور قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر کسی طریقے کا کوئی سوال ہے تو آپ اسی یوٹیوب چینل کے کمنٹس باکس میں جا کر کے اپنے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔